اور جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے تو ان کی بخش دے گا اور ان کو دوزخ سے عذاب سے بچا لے گا۔ لوگوں مجھے یہ بتاؤ یار، وہ اصحاب کہف جب غار میں چھپے گئے ان ظالموں سے بچنے کے لیے، وہ بے ایمانوں سے چھپنے کے لیے غار میں گئے، تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو گیا تھا، تو وہ کتا، اس کا نام قرآن میں کتبیر آ گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک کتا جانور جو ہے ولیوں کی صحبت میں، مومنوں کی صحبت میں پار ہو گیا، تو بتاؤ ہم نبی، صدیق، شہید، صالحین سے محبت کرنے سے کیا ہم پار نہیں ہوں گے؟ کتا پار ہو گیا، لوگ تو اس کتے سے بھی گر گئے ہیں۔ آج نبی پر بحث، صحابہ پر بحث، شہیدوں پر بحث، ولیوں پر بحث۔ جب قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں کہ اللہ مددگار ہے، جبرائیل مددگار ہے، صالحین مددگار ہے۔ قرآن میں السلام علیکہ ایھا النبی، نبی کو سلام ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین کی بات ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، ماں باپ کی بات ہے، وللمؤمنین، تم خود کہتے ہو مومنوں کو بخش ہیں، آج کسی کو کوئی فاتحہ بخش دو، پھر یہ تم کیوں کہتے ہیں نماز میں اللہ مومنوں کو بخش؟ اگر کوئی کلام پڑھ کے بخشیں تو کہتے ہیں شرک ہے۔ اے خدا کا خوف کرو، نماز میں خود کہتے ہیں یوم یقوم الحساب، اللہ کسی سے حساب ہی نہ لے، مسجد سے نکلتے ہی لوگوں کو قتل و غارت، بم بلاسٹ، شہید کرنا شروع کرتے، کیوں ایسا کرتے ہو ہیں؟ تو اگر یہ ولایت پیچھے ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کا میں بڑا پڑھ لکھا ہوں، نبی ہوں، تو اللہ نے اس کو خضر 16 سپارہ پڑھ کے دیکھو 15 سپارہ کے آخر میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ نے کہا ایک اور علم والا جو دو درمیان کے درمیان سویا ہوا ہے، خضر علیہ السلام، جس نے کشتی پھاڑی ہیں، بچہ قتل کیا، تو موسیٰ کو سمجھ نہیں آیا ہیں، تو موسیٰ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو گناہ ہے، تو اس نے بتایا بھئی یہ راز کی باتیں ہیں۔ اس طریقے سے آصف بن برقیہ، سلیمان علیہ السلام نے تخت منگایا، کوئی بھی نہ لیا، جنات نے کہا آدھا گھنٹہ، کوئی نے کہا محفل برخاست کرو، لیکن وہاں ایک آصف بن برقیہ بیٹھا ہوتا جو مومن تھا، اللہ کا نام اسم پڑھتا تھا، تو اس نے کہا یا سلیمان سے آنکھ بند کرو، کھولی تو تخت ہزاروں میں لوگ تخت آ گیا۔ تو یہ شروع سے ولی آ رہے ہیں، تمہیں ولیوں سے بغض رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سورۃ شورا میں پڑھ کے تو اللہ جس کا چاہے ذکر خیر باقی رکھے ہیں، تو یہ داتا قلندر نام ان کے نہیں ہے، اور بھائی وہ لوگوں کو دیتے تھے، وہ بانٹتے تھے، اس لیے لوگ ان کو سخی کہتے تھے ہیں۔ قلندر کیا ہے؟ لفظ ہے کل اندر، وہ اپنے اندر اللہ کو رکھتا تھا، ہر سانس میں اس کو یاد کرتا تھا۔ تمہارے سانسوں میں تو جھوٹ رس گیا، بے انصافی رس گئی، لالچ رس گیا ہے، گاڑی بنگلہ مل گیا تو جھوٹ کے ساتھ مل گیا۔ قرآن میں سود منع تھا، تم سود والے بکرا دیتے ہیں، کھالے دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہو ہیں۔ رشوت خور تمہارے سامنے مسجد میں بیٹھا، تم اس کو روک نہیں سکتے ہو کیونکہ تمہاری تنخواہ وہی دیتا ہے۔ تو بھائی سچی بات کرو، موت ہے، روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے امام حسین کے خلاف ہو گئے تھے علماء، کیونکہ امام حسین نے فرمایا تھا وہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کریں گے وہ زکوٰۃ دیں گے۔ آج ہم سب زکوٰۃ لے رہے ہیں، کوئی ٹی وی اسٹیشن بنا رہا ہے، جگہ جگہ ڈبے رکھے ہوئے ہیں، یہ بزنس بنا لیا لوگوں نے۔ تو یہ تو دین ہرگز نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے، بیواؤں کے لیے ہیں، تو ہم نے لوگوں نے اس کو اپنی ملکیت سمجھ لیا۔ تو ان ضروری صاحب ہوگا، ہم قرآن کے خلاف چل رہے ہیں، قرآن کو سمجھو، میری بات کا غصہ بھی نہیں کرنا ہے، قرآن کو سمجھو، آخر موت ہے، موت بر حق ہے ہیں۔ تو امام حسین حق پر تھے، نبی کا خاندان حق پر تھا ہیں۔ تو پھر یزید نے کیوں کہا، جب امام یزید نے ان کو دربار میں اکٹھا کیا، تو امام زین العابدین جب اذان دی گئی تو اس نے خطبہ دے رہے تھے تو بے ٹائمی اذان دلوا دی، تو جب آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین نے فرمایا لوگو بتاؤ یہ اذان میں یزید کے نانے کا ہے نہ میرے نانے کا نام ہے، تم درود درود کس پر بھیجتے ہو، اذان میں کس کا نام ہے، کلمہ کس کا باقی ہے، تا قیامت شفاعت کون کریں گے؟ یار خود سوچو ہیں، کس کو قرآن میں کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ کیا یزید کے باپ کو کہا گیا ہے؟ کیا صحابہ کے باپ کو کہا گیا ہے؟ تو پھر بحث کیوں بنتی ہے؟ صحابہ تو خود محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، اس لیے تو قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہ جو ایمان لائے تھے، تو اس لیے حکم ہے کہ جو ایمان لائے ہیں، جو انہوں نے بات کو مان لیا وہ درود بھیجتے ہیں۔ تو صحابہ کرام ایمان لے آئے تھے، وہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ آج اب صحابہ کو بڑا کر جاتے ہو بھائی، جب جنت سردار علی کے بیٹے ہیں تو اللہ نے چنا ہے نبی کے نواسوں کو، تو ہمیں کیا تکلیف ہونی چاہیے؟ تو ٹھنڈے دماغ سے سوچو، فرقہ وارائیت سے نکلو۔ تو صحابہ کا اپنا مرتبہ ہے، شہیدوں کا اپنا ہے، ولیوں کا اپنا۔ ایک شہید ہے وہ زندہ ہے تو اس کو میں کھانا کھلاتا ہوں، تو ہم سے تو اچھے عیسیٰ علیہ السلام والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے میں گیا ہوں تو دیکھا انہوں نے سامنے وہ لٹکایا ہوا ہے، وہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں۔ تو ہم کتنے مرتد ہیں، اتنے منافق ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ جس پر ہم صبح و شام درود بھیجتے ہیں، دو سنتے بھی پڑھتے ہیں، اس کی کلمہ بھی اسی کا پڑھتے ہیں، پاک بھی اسی کے نام سے ہوتے ہیں، ہمارا نکاح تو اسی کا نام لیا جاتا ہے اور کسی نبی کا نام نہیں لیا جاتا کہ نکاح میں سنت ہے، اگر نکاح بغیر شادی کریں گے نبی کا نام لیں گے تو وہ حرام ہو گیا ہے۔ بچہ پیدا تو اس کان میں اذان محمد رسول اللہ دی جاتی ہے، کیا یزید کا نام لیتے ہو تم؟ توبہ کر لو یار، توبہ کر لو، کیوں ایسے باتیں نکالتے ہو صرف چند پیسوں کے لیے؟ یہ بلڈنگیں، جائیدادیں سب تم سے بڑے بڑے قد والے آئے، بڑی بڑی قوموں والے آئے جو پہاڑوں میں مال تراش تھے، جن کے پاس سونے چاندی شداد جیسے آئے تھے، جنہوں نے دولت کے انبار مر گئے،
اور اب تم نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے سے پہلے جتنی حکومتیں آئی ہیں، جتنے صدر آئے، کیا وہ نہیں مرے ہیں؟ کتنے بادشاہ وہ نہیں مرے ہیں؟ کوئی امریکہ علاج کرا رہا ہے، کوئی لندن کرا رہا ہے، کہیں ناک میں ٹوٹی ہے، منہ میں ٹوٹی ہے، تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں۔ مت ظلم کرو، آخر موت ہے، موت برحق ہے، میں نے بھی مرنا ہے، میں تو ویسے مرا ہوں، مجھے کیا مارو گے؟ مجھے نہ دولت کی طلب نہ کچھ ہے، اچھا بندہ مر جائے، جان چھوٹے، اس جھوٹ سے بچے، اتنے جنہیں قرآن کے نافرمان ہو گئے ہو، قرآن کو تو سمجھو، نماز میں کیا مانگتے ہو؟ میری توبہ، اللہ تم سب کو ہدایت دے یار، جو میرے بھائی میرا پیغام سن رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے، ان کی مال جان کی خیر فرمائے، ان کی آل اولاد کی خیر فرمائے۔ مجھے نہ ویوز چاہیے، نہ کوئی لائک کرے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ میں وہاں تک تو نہیں جا سکتا، تو قرآن کا یہ پیغام میں نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو ہدایت دے، سمجھو، خود فیصلہ کرو، اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اپنا دنوں کا حساب کرو کہ ہم نے آج کتنے جھوٹ بولے، کتنا سچ بولا ہے، خود حساب کرو، تم اپنے حساب لینے کے لیے خود کافی ہو۔